الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجر کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 88۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب آقا علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سردار، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں حقیر اور کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال و متاع سے مستغنی رہے، بے نیاز رہے، جو یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ مختلف قسم کے کافروں کو دیا گیا۔ علامہ محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانعت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کفار کے مال و دولت کی طرف تھی تو اس سے منع کیا گیا، بلکہ آپ ہمیشہ سے مال کفار سے بچتے رہے، تو اسی طرز عمل پر ثابت قدم رہنے کا فرمایا گیا ہے۔ اور اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے، کیونکہ جسے قرآن کا علم دیا گیا اس کی نظر دنیا کی رنگینیوں کی طرف نہیں، بلکہ قرآن میں غور و فکر کرنے، اس کے معنی سمجھنے اور اس میں دیے گئے احکام کی تعمیل کرنے کی طرف ہونی چاہیے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، مسلمان کو چاہیے کہ کافر اور کافر کے مال و متاع کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس چیز سے ملے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اذیت دینے والی ایسی چیز یعنی جہنم کی آگ ہے جو فنا نہ ہوگی۔ نمبر دو، اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ مالداروں کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہ رکھیں کہ جس سے مالداروں کی نظر میں ان کی حیثیت کم ہو، اور مالدار انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہ کریں، بلکہ خود کو ان کے مال و دولت سے بے نیاز رکھیں۔ نیز قرآن پڑھ کر بھیک مانگنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کریں۔ ولا تحزن علیہم، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وجہ سے غمزدہ نہ ہوں کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی
صف میں شامل نہیں ہوتے تاکہ ان کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو کچھ قوت حاصل ہوتی۔ وقف جناحک للمؤمنین، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں پر رحمت اور شفقت فرماتے ہوئے ان کے سامنے تواضع فرمائیے اور ان پر اس طرح رحم فرمائیں جس طرح پرندہ اپنے بچوں پر اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں پر رحمت و شفقت تو ایسی ہے کہ اس کے بارے میں خود رب ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں پر رحمت اور شفقت کا بیان ہے۔ اب مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کی چند مثالیں ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، امت کے کمزور، بیمار اور کام کاج کرنے والے لوگوں کی مشقت کے پیش نظر عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر نہ فرمایا۔ نمبر 2، کمزور اور بیمار لوگوں اور بچوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کی قرات کو زیادہ لمبا نہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، رات کے نوافل پر ہمیشگی نہ فرمائی تاکہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ نمبر 4، امت کے مشقت میں پڑ جانے کی وجہ سے انہیں صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع کر دیا۔ نمبر 5، امت کی مشقت کی وجہ سے ہر سال حج کو فرض نہ فرمایا۔ نمبر 6، مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے طواف کے 3 چکروں میں رمل کا حکم دیا، تمام چکروں میں نہیں۔ نمبر 7، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری فرماتے رہے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا وغیرہ۔ صدق اللہ العظیم۔